پھر اس میں وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے پرندے اور سمندروں کے اندر مچھلیاں اور دنیا کی وہ معصوم مخلوق جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ بھی تھر کاٹتی ہیں کہ انسان ظلم پر آباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا جب فرشتوں کے سامنے ان کو بنائے جانے کی بات آئی ہے تو فرشتوں نے اپنی جانب سے بڑے ادب اور احترام سے یہ کہا تھا کہ مالک آپ کس کو بنانے جا رہے ہیں، یہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں۔ جس اللہ کے بندے نے اپنے مالک کے اس جملے کو یاد کر لیا اس کے لیے زندگی کا گزارنا کوئی مشکل نہیں۔ میرے اللہ نے میرے متعلق کچھ کہا ہے، میرے اللہ نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے میری ذات کے متعلق۔ دنیا کے ہزار قومیں زناکاری پر آ جائیں، دنیا کے لوگ بے حیائی کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیں اور تباہی کا راستہ بنا لیں، میں نہیں بنا سکتا۔ میرے اللہ نے جب انسان کو بنایا تھا تو میرے متعلق بھی یہ بات کہی تھی انی اعلم ما لا تعلمون۔ آپ ذرا سوچیں، جس وقت یوسف علیہ السلام پہ ایک عورت بہکا رہی تھی، بند کمرہ تھا، قرآن مجید کا انداز بیان ایسا نہیں ہے، علماء کرام جانتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر جو زبان استعمال کی گئی عربی زبان بڑی باریک ہے، عجیب و غریب اس کے اندر جملے بڑے پیارے بولنے کا طریقہ اس کے اندر پایا جاتا ہے جو دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، عجیب و غریب طریقے سے کہ اس کی باریکیاں، اس کی نزاکتیں سب کچھ بیان کی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس عورت نے اس موقع پر دروازے بھی بند کر لیے، جھروکے بھی بند کر لیے، روزن بھی بند کر لیے اور روشندان بھی بند کر لیے، ساری گھرائیاں بند کر دی۔ وغلقت الابواب وقالت حیث لک، یوسف تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، یوسف تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اور اللہ کا وہ بندہ اپنے دامن کو بچا کر بھاگ رہا ہے۔ ساری دنیا کے اس زمانے کے اندر وہ عورت، اس زمانے کے مصر کی فرسٹ لیڈی، اس زمانے کی حسین ترین عورت، وہ عورت، وہ ملکہ جس کے ہاتھ میں اس زمانے کی کنجی ہے، جس کے قدموں کے نیچے ساری کی ساری پوری اور ساری کی ساری پر پورا ملک اس کے قدموں کے نیچے، اسے کسی کا ڈر نہیں کہ کون میرے اوپر انگلی اٹھائے گا، کون مجھ سے پوچھے گا، کون کیا کرے گا، کون کیا کرے گا، اسے کوئی مطلب نہیں۔ ایک بھوت سوار جنون کا، ایک بھوت سوار کا بے حیائی کا، ایک گندگی کا کہ نہیں جس طرح سے میرا مزاج گندا مجھے اس کو بھی گندا کرنا۔ جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ، آپ وہاں سے چلے، جس موقع پر دوڑ لگائی ہوگی آپ نے دروازے کی طرف تو وہ جس موقع پر آپ چلے ہیں بھاگنے کے لیے آپ نے قدم اٹھایا کہ نہیں، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میرے مالک نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اس طرح کا کام کرنے والے، اس طرح کے پاپی، اس طرح کے ناہنجار، اس طرح کے کمبخت اور اس طرح کے اپنی قسموں کا پسودہ کرنے والے اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں صرف اس لیے عرض کر رہا تھا اس وقت رب العالمین نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا، دیکھ رہے ہو میں نے کیا کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ دنیا میں ہزار خواتین آ جائیں، دنیا میں ہزار بے حیائی کرنے والی آ جائیں، اللہ کے بندوں کی نگاہوں کو اپنی طرف لے نہیں سکتے۔ ایمان رب العالمین نے طاقت رکھی، تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امت کی جو تعمیر فرمان ہے ایمان کی بنیاد پر کی، امت کے دل کو پاک کر کے نور ایمان اس کے اندر بھر کے اور محنت کر کے امت کو ایمان کے اوپر کھڑا کیا۔ ہمیں یاد نہیں ملتا تاریخ میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی مختلف ہفتے منائے ہوں، علماء کرام موجود ہیں، کبھی کسی موقع پر مذاکرہ کر لیں، ہمیں نہیں ملتا تاریخ کے اندر کہ جس طرح سے اس دنیا میں باقاعدہ ہفتے منائے جاتے ہیں کہ یہ والا ہفتہ شراب کی بندش کا، اور یہ والا ہفتہ چور بازاری کے خلاف کا، اور یہ والا ہفتہ جوئے کے خلاف کا، اور یہ والا ہفتہ دنیا میں سچے نظام کو لانے کا، اور یہ والا مہینہ دنیا میں یہ کرنے کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہفتے پر انعام نہیں بنایا، آپ کو رب العالمین نے یہ بتایا تھا کہ انسانوں کی گڑبڑی اور انسانوں کی تباہی اور انسانوں کی بدمزاجی اور انسانوں کی بد اخلاقی اور انسانوں کی تباہی اور بربادی، اس کی دنیا اور آخرت کے بگڑنے کا بنیاد انسان کا دل ہے۔ اے پیغمبر اس کے دل پر محنت کیجیے۔ آپ نے محنت فرمائی اور دنیا کے انسان چمک کر جا پڑے، اور حال کیا ہے کہ دنیا میں کیسے حالات آ گئے وہ اللہ کے بندے شر سے مت نہ ہوئے، اور اللہ کے بندوں کو جب نور ایمان نصیب ہو گیا اور اللہ کے بندوں کی زندگی بن گئی اور اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو بنا لیا، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو جب
اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے روایات کے اندر کہ ایمان نے آ کر جو زندگی بدلی ہے اس اللہ کے بندے کی. ایک زمانہ تو وہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ گلیوں سے گزرتا ہے تو اس کی خوشبو یہ بدلاتی ہے جو ہونا ہو. ابھی کچھ دیر پہلے اس کا گزر کر گیا ہوگا. پرانے زمانے کی زندگی اس اللہ کے بندے کا حال یہ ہے کہ اس زمانے میں کتنی بہترین زندگی کو گزارتے تھے. اگر میں آپ کے موجودہ زمانے کی زبان کے اعتبار سے جملہ بولوں, ایک لگژری لائف, ایک شاندار زندگی گزارنے کا جو طریقہ اس انسان کا تھا کہ نہیں, سب سے بہترین جوتا ان کا, سب سے بہترین کپڑے ان کے, سب سے بہترین خوشبو ان کی, اور چال چلنے کا طریقہ ان کا, زندگی گزارنے کا طریقہ ان کا, یہ سب کچھ ان کے ساتھ تھا. مگر اس تمام باتوں کے بعد حال کیا ہے جب حضور پاک علیہ السلام کی غلامی ملی اور آپ کا دین ملا اور آپ کا دیا ہوا کلمہ ملا, وہ نور ایمان دل میں داخل ہوا, اس نے دل کو جگمگایا, اندر کی کڑاہٹ اور اندر کا کالا پن اور اندر کی گندگی نکل کر باہر آئی اور سارے کا سارا ایمان منتقل ہو گیا تو زندگی کے طور طریق بدل گئے. پھر ایمان والا ایمان کے لیے جیا کرتا ہے, وہ کسی اور کام میں نہیں جاتا. حضور پاک علیہ السلام کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے تقریباً 1 سال پہلے تو اللہ کا بندہ پہنچ گیا. اگر مدینے کی تاریخ کا تذکرہ آئے گا, اگر مدینے کی باتوں کا تذکرہ ہوگا, اگر مدینے کے متعلق چرچا ہوگا اور اسلامی تاریخ کو بیان کیا جائے گا تو رب دادا کی قسم اہل علم بیان کرتے آئے ہیں قیامت کی صبح تک کے لیے حضرت مصعب کا نام نمبر 1 پر آئے گا. اس اللہ کے بندے نے جا کر وہاں کی زمین کو ہموار کیا. اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو لگایا ہے, اس اللہ کے بندے نے جا کر قربانی دی. آپ کبھی سوچیں, میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, ادب اور احترام سے اپنے بزرگوں سے, کیا ان اللہ کے بندوں کے ارمان نہیں تھے, کیا ان اللہ کے بندوں کی تمنائیں نہیں تھی, کیا ان اللہ کے بندوں کی خواہشیں نہیں تھی, کیا ان اللہ کے بندوں کی بیویاں نہیں تھی, کیا ان اللہ کے بندوں کی بیویاں ان سے مطالبہ نہیں کرتی ہوں گی. ہمیں بھی شاندار کپڑے چاہیے, ہمیں بھی شاندار چوڑی چاہیے, ہمیں بھی شاندار جوتے چاہیے. ساری تمنائیں تھیں, ساری آرزوئیں تھیں, ساری حاجتیں تھیں, ان کا بھی دل تھا اور دل میں چاہت تھی, مگر ایمان کی چاہت اور ایمان کا رنگ ان کی طبیعتوں پر غالب آ گیا. اب جئیں گے تو اللہ کے لیے, اگر موت آئے گی تو اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نہیں, اب ہمیں کچھ نہیں معلوم, ہمیں اپنے نبی کے پیغام کو لے کر چلنا ہے اور دنیا کے اندر اس پیغام کو عام کرنا ہے اور دنیا کے انسانوں کے سامنے یہ بات رکھنی کہ انسانوں اگر صحیح طریقے سے یہ چاہتے ہو یہ دنیا عافیت کے ساتھ بسر ہو اور دنیا میں تمہیں سکون ملے, دنیا میں تمہیں ایمان ملے, تمہیں دنیا میں امن ملے, تمہیں دنیا میں اطمینان ملے, اس کا طریقہ صرف ایک طریقہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی غلامی, جس کا دوسرا نام دین اسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور بندگیت اور اپنی جانب سے عبدیت اور فدائیت, اس کو کہتے ہیں طریقہ حیات, نظام زندگی. میں کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, آپ دنیا میں تشریف لائے, آپ نے شروع میں آ کر محنتیں فرمائیں, انسانوں کو بدلا تو شروع میں لوگوں کو عجیب و غریب لگا. لوگ سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھے, ماننے کو تیار نہیں. یہ کون سی بات ہے, یہ کیسی صدا ہے, یہ کیا کہا جا رہا ہے, کیا ان کا مطالبہ ہے, یہ کیا پیغام لے کر آ گئے. ہمارا صدیوں پرانا نظام چلتا چلا آ رہا ہے, نہ ہمارا آپس میں کبھی انتشار, نہ ہمارا آپس میں کبھی جھگڑا, نہ ہمارا آپس میں کوئی مسئلہ. یہ کون سی نئی بات ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے اور ہمارے نظام میں آ گئی. انہیں عجیب سا لگتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو کھڑا فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فاصبر صبرا جمیلا. اے پیغمبر, اڑچنیں آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی, کٹھنائیاں آئیں گی, لوگ رکاوٹیں ڈالیں گے, فاصبر صبرا جمیلا, ذرا کھڑے رہیے. حضور پاک علیہ السلام کے اوپر رب العالمین بوجھ ڈالتا ہے. قرآن مجید کا بیان ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو اتارا, ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو اتارا, آپ کے دل کے اوپر اتارا. اس لیے نہیں اتارا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی مشقت میں آ جائیں, بلکہ قرآن تو اس لیے آیا کہ دنیا کو چلنے کا طریقہ مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو کھڑا کیا اور لوگوں نے آپ سے بات کو لیا, ایک ایک دو دو کر کے قافلہ بنتا چلا گیا. ہر ایک کے اندر نور ایمان آتا چلا گیا, زندگی بدل گئی اور ایسی بدلی کہ انسانوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا کہ دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے. اس زمانے میں کہ انقلاب کا لفظ بولا جاتا ہے, ہمیشہ ہم لوگ ذرا دل میں بیٹھا لیں, جو میرے جوان تاریخ چاہے وہ ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں محبت کے ساتھ, اپنے بزرگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اس دنیا میں جب
مرتبہ ملا تھا انسانوں کو اور امت کو جب حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے آ کر طبیعت ایسی بدلی, آپ نے آ کر طبیعت ایسی بدلی, آپ نے آنے کے بعد طبیعت ایسی بدلی کہ اس زمانے کے جوان اور اس زمانے کے رشتے دار اور اس زمانے کے محبت کرنے والے, اس زمانے کے اندر ایک دوسرے سے پہچان رکھنے والے ایک دوسرے کو پہچان کر لیے. بڑے بڑے محدثین نے اس طرح اشارہ کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی مکہ مکرمہ کی 13 سال کی اور مدینہ منورہ کی زندگی تقریباً 10 سال کی ہے. جب حضور پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے 1 2 3 4 5 6 جب کئی سال گزر گئے اور صلح حدیبیہ والا واقعہ آیا اور آپ وہاں سے واپس ہو کر تشریف لائے اور حد بندیاں ختم ہو گئی, حد بندیاں ختم ہو گئی, لوگ آنے لگے جانے لگے, مکے والے ادھر آئے, مدینے والے ادھر گئے اور مکے والوں نے آ کر قریب سے مدینے والوں کو دیکھا, ان کی زبان سنی, ان کی آنکھیں دیکھی, ان کے اخلاق دیکھے, ان کا پیار دیکھا, ان کی محبتیں دیکھی اور یہ سارے کا سارا دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم بھی پختانی, یہ بھی پختانی, ہم بھی قریشی, یہ بھی قریشی, ہم بھی حجازی, یہ بھی حجازی, یہ میرے خاندان کا فرد اور یہ میرے خاندان کا فرد. مگر اس کی تو زبان بدل گئی, اس کے تو اخلاق بدل گئے, اس کی طبیعتیں بدل گئی, اس کا مزاج بدل گیا. یہ تو عجیب و غریب انسان معلوم ہوتا ہے, یہ چلتا بھی الگ طریقے پر ہے اور اس کے اخلاق بھی الگ اور اس کی محبتوں کے روش بھی الگ. مجبور کرتا ہے مومن, مجبور کرتا ہے اس کا ایمان دنیا کو اپنی بات کے منوانے پر اور دنیا کو اپنی طرف لینے کے اوپر. اللہ نے یہ ایمان میں تاثیر رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو باتیں آئیں, اس زمانے میں جو محنتیں آپ نے فرمائی, لوگ اللہ کے بندے آتے چلے گئے. ایک زمانہ آیا کہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے اور جا کر مدینہ منورہ پہنچے. ایک عرصہ اور بھی گزر گیا. بہت سے لوگ ایسے تھے جو شروع میں آ گئے, بہت سے وہ تھے جو درمیان میں آ گئے, بہت سے وہ تھے جو آخر تک کھڑے رہے اور دیکھتے تھے کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے, معاملہ کدھر کو چلے گا, قوم قریش کدھر کو جائے گی, حضور پاک علیہ السلام کے متعلق کیا فیصلہ ہوگا. بہت سے لوگ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور کچھ اللہ کے بندوں کی سعید روح ہے, کچھ اللہ کے بندوں کے پاکیزہ قلوب, کچھ اللہ کے بندوں کے پاکیزہ دل ایسے ہوتے ہیں جیسی سورج چمکتا ہوا سامنے آتا ہے, ان کے دل میں نعرہ تکبیر بلند ہو جاتا ہے, ان کے دل میں اللہ کی محبت جگمگانے لگتی ہے, ان کے دل میں نور ایمان آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اللہ آپ نے یہ سب کچھ کیا, میں نے اس کو بھی مانا, میں نے اس کو بھی مانا, میں نے اس کو بھی مانا. انسانوں کا سلوک تو مختلف طرح کے ہوتی. اللہ کے رسول علیہ السلام جب صلح حدیبیہ میں آئے ہیں اور آنے کے بعد جب کچھ زمانے آپ یہاں رہے اور آنے کے بعد جب واپس ہونے لگے, ایک عجیب و غریب واقعہ تاریخ کے اندر ملتا ہے اور صحابہ کرام کا ایسا کون سا واقعہ ہے جو عجیب و غریب تھا. وہ اللہ کے بندوں پہ ان کی پوری جماعت عجیب و غریب تھی, ان اللہ کے بندوں کا نظام عجیب و غریب تھا, ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ عجیب و غریب تھا, ان اللہ کے بندوں کا معاملہ ایسا تھا کہ آخر میں آپس میں آخری درجے کی محبت کرنے والے کسی طرح کا کسی سے کوئی خصوصیت, کوئی جھگڑا, کوئی نفرت, کوئی ایک دوسرے سے دشمنی, کسی طرح کی چپکش, کسی طرح کا کوئی مسئلہ ان اللہ کے بندوں کے دلوں میں نہیں تھا. ان کے دل بالکل صاف ہوا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایمان بھی دیا, امت کو اخلاق بھی دیا, امت کو طریقہ حیات بھی دیا, امت کو چلنے کا طریقہ بھی دیا, امت کو بولنے کا انداز بھی دیے, امت کو عادات بھی دی, امت کو طریقہ بھی دیا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے اگر کوئی سخت آدمی آ جائے, ذرا ایسا آ جائے جو دل کے اعتبار سے, مزاج کے اعتبار سے سخت ہے, اس کو کس طرح سے معاون کیا جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ طریقہ بھی دیا. جب آپ صلح حدیبیہ میں تشریف لائے ہیں, تاریخ میں آتا ہے تاریخ اسلام میں اللہ کے رسول علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر چلے گئے کہ جی ہم نہیں مانتے ان کو, ہماری دشمنی ہے ان سے, ہم ان کو سننے کو تیار نہیں, ہم ان کے چہرے کو بنا سننے دیکھنے کو تیار نہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ان کے پھول ہمارے کانوں کے اندر پڑ جائیں, ہم نہیں چاہتے کہ ان کا سایہ ہمارے اوپر پڑ جائے. بہت سے لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کے بعد جب آپ سامنے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, سارے کے سارے چھوڑ کر چلے گئے کہ نہیں, بالکل سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم ان کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے, ہم ان کے دیکھنا بھی نہیں چاہتے, لہذا مکے کی وادی کو چھوڑ کر چلے گئے. جس موقع پر آپ تشریف لے گئے, روایات کے اندر آتا ہے, تاریخ روایات میں خالد بن ولید اس زمانے میں خطرناک مخالف تھے. ان کے بھائی ملے, اچانک سامنے آ گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار محبت سے ان سے فرمایا, خیر خبر کے بعد خالد کہاں ہیں؟ اللہ اکبر, ارے اللہ نبی کو آپ کیا کلیجہ دیتے ہیں. رب العالمین اس رحمت کا کوئی حصہ ہم سب کو نصیب, کوئی حصہ ہم سب کو نصیب.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ انہوں نے بڑی صفائی کے ساتھ کہا کہ آپ کا نام لے کر وہ یہ کہنے لگے سیدھی سیدھی بات ہے، ہم عربوں کا مزاج ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم عربوں کا مزاج ہے گڑبڑی کی بات نہیں کرتے، ہم عربوں کا مزاج ہم الٹی سیدھی نہیں کہتے، سیدھی بات یہ ہے کہ اس آدمی کو آپ سے آخری درجے کی دشمنی اور آخری درجے کی دوری ہے، 3 دن کے لیے آپ آئے ہیں، وہ انسان مکے کو چھوڑ کے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں ملے تو ہمارا بھی ایک پیغام پہنچا دینا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہماری طرف سے کہہ دینا کہ خالد اگر آ جائیں ہم انہیں پچھلی صف میں نہیں رکھیں گے، ہم انہیں آگے ہی رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مارا حضور پاک علیہ السلام نے اخلاق و محبت کا جو کڑے کو پار کر کے نکل گیا ہوگا، ہراتوں نے اس کو رکھ دیا ہوگا، ان کے بھائی کے اندر زلزلہ آ گیا ہوگا، یہ اللہ کا بندہ جس انسان نے پہلے دن سے لے کر آنکھیں کھولنے کی منزل سے لے کر شعور کی منزل پانے تک اور اس کے بعد اس دن تک جس نے مخالفت کے سوا کوئی کام نہیں کیا، آج اس کا بھائی ملا ہے تو آپ سب سے پہلے ان کو یاد کر رہے کہ خالد کا ہے۔ آپ نے عمرہ کیا، 3 دن قیام فرمایا، اس کے بعد واپس تشریف لے گئے، لوٹ کر آئے، آپ چلے گئے مدینہ منورہ، خالد بن ولید مکے کے سماج میں آئے، اپنے گھروں میں آئے، ان کے بھائی ملے اور کہو خیریت، کیا سب خیریت؟ اور پھر انہوں نے بڑے اس سے کہا یہ نبی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ان کی ذات عالیہ۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دیجیے، وہ جو کچھ بیان کر کے گئے وہ سب کچھ سچا، ان کا دین سچا، ان کی سنت سچی۔ کہا کہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے کہ یہ کہہ کر گئے خالد سے ہماری طرف سے خیر خبر معلوم کر لینا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر آ جائیں ہم انہیں پیچھے نہیں رکھیں گے، آگے رکھیں گے۔ اور اس کے بعد اس اللہ کے بندے نے بات سنی، کہنے لگے میرا نام لے رہے تھے، کہا تمہارا نام لے، کہا کہ تمہارا ہی نام لے۔ اس کے بعد سیدھے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد اپنے گھوڑے کو تیار کرایا، اپنے گھوڑے پر زمین کسوائی، اس کے اوپر بیٹھے، اپنے ہتھیار کو لیا اور ہتھیار کو لینے کے بعد چلے اور پہلے مکہ مکرمہ کی وادی کے 3 چکر لگائے، اور پھر یہ کہا کسی ماں نے اپنے لال کو اگر دودھ پلایا ہو تو میرا راستہ روک کر دے کے اب میں جا رہا ہوں اپنے دل کو نبی کے قدموں میں رکھنے کے لیے۔ میرے جوانوں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع دلوں کو لوٹنے کا، یہ موقع میری اور آپ کی تاریخ میں وہ آیا کہ ہم اس موقع پر انسانوں کے دلوں کو لے سکتے۔ اگر ہماری زبان میں تاثیر نہیں، ہم کسی سے محبت کے بول تو بول سکتے۔ ہمارا حاصل تو کل ایسا ہی تھا، مالک کا کرم اور احسان ہوا، ہمارے بزرگوں نے سرپرستی فرمائی، اللہ نے ہمارے اوپر سرپرستی کی، انہوں نے بھیجا، کتنے دن انہوں نے کتنی راتیں ہمارے اور آپ کے درمیان بسر کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی کو اس موقع پر محروم نہ فرمائے۔ آپ کے پاس شام تک کا وقت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام تو مستقل شروع ہے اور واقعتاً ترتیب کے ساتھ آج مغرب بعد سے کل صبح سے شروع ہو جائے گا۔ میری تمنا، میری آرزو، میری خواہش تو یہ ہے ہمارے شہر، ہمارے ہمشے، ہمارے گاؤں، ہمارے دیہات کا ایک اللہ کا بندہ بھی نہ بچے، ایک اللہ کا بندہ بھی نہ بچے جس سے حضور پاک علیہ السلام کا یہ پیغام میں پہنچ جائے۔ یہی تو موقع ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس امت کو کس طرح سے بنایا، کتنی محبت و قربانیوں کے بعد یہ امت تیار ہوئی تھی، اور جب تک یہ امت اپنے منصب پر، اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر، اپنی ان صفات کے ساتھ، اپنے اس اسٹیج کے اوپر، اپنے اس تختے کے اوپر فائز تھی کہ حضور پاک علیہ السلام دین دے کر گئے، جو صفات دے کر گئے، جو سبق دے کر گئے، جب تک امت ان سے متصف تھی تو دنیا میں اس کے سامنے رکنے والا کوئی نہیں۔ ساری دنیا کو رب العالمین نے اس کا خادم بنایا ہے۔ قرآن مجید کا بیان ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ساری دنیا کو ہم نے تمہاری خدمت پر لگایا۔ انسان سورج کی اوقات کیا ہے، یہ انسانوں کی خدمت کرنے کے اوپر لگے ہوئے۔
تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک دین پر رحمت فرمائے، اور اس زمانے میں امت اس سے متصف تھی۔ اس زمانہ وہ تھا کہ اللہ کے بندے اگر سمندر پر گئے، نوکر کی طرح سمندر نہیں راستہ دے دیا کہ غلامان مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی قدم پا کر کہتے ہیں یہ سمندر کی ایک بوند یہ ہمارا کیا بگاڑ سکے گی، مگر ہم اس واقعے کو بیان کر کے یہ بھول جاتے ہیں۔ ان کے امیر نے کہا سمندر دیکھنے کے بعد آگے کو چلے کہ نہ چلے، آگے کو چلے کہ نہ چلے، آگے کو چلے کہ نہ چلے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے امیر المومنین سے ضرور کریے، ابھی دین آیا ہے، رب العالمین ضائع نہیں کرے گا، یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اور اپنے امیر سے بڑے ادب اور احترام سے کہا امیر صاحب ذرا لشکر پر ایک نگاہ ڈال لیجیے گا، ان میں کوئی گنہگار تو نہیں ہے۔ سمندر بھی پاپوں کو راستہ دیتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ بندوں کو راستہ دیتا ہے۔ ہر ایک کو راستہ نہیں ملا کرتا، ہر ایک کو راہ نہیں ملا کرتی، اور ایک اللہ کے بندے نے پورے لشکر کے اوپر نگاہ ڈالی۔ قربان جائیں اس نگاہ پر، کیا ان کے امیر کی نگاہ تھی اور کتنا پیارا وہ لشکر تھا۔ ایک نگاہ ڈالنے کے بعد کہتے اللہ کا نام لے کر چلو، اور جب چلے تھے اس کے اندر تو باقاعدہ یہ روایتیں موجود ہیں بڑی بڑی معتبر کتابوں کے اندر کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے گھوڑوں کے پاؤں کا نیچلا حصہ بھی ٹھیک سے پانی کے اندر ڈوبا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام پر رحمت فرمایا، سب سے بنیادی چیز کے رب العالمین کی معرفت، نمبر 1 پر رب العالمین کو سمجھنا، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کے نظام کو، جو رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس ایمان کے نتیجے میں سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے کہ میرا اللہ کتنی طاقت کا مالک ہے، میرا اللہ دنیا میں کیسے کیسے فیصلے کرتا ہے، وہ اپنی کائنات کے نظام کو کس طریقے سے چلاتا ہے۔ نمبر 1 پر جو اللہ کے بندے کو چیز نصیب ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایمان، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق 100% کامل یقین کہ یہ پوری کائنات میرے اللہ کی بنائی ہوئی اور اس کے بغیر یہ ذرہ برابر ادھر سے ادھر کو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس موقع پر رحمت فرما دیا۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ جمعے آئے، جمعہ آتا ہے چلا جاتا ہے، رمضان المبارک آتے ہیں چلے جاتے ہیں، شب بدر آتی، شب برات آتی ہے چلی جاتی ہے، شب قدر بھی آتی ہوگی ہمیں نہیں معلوم کس موقع پر آئی اور چلی گئی۔ میرے بزرگوں بڑے احترام سے، بہت احترام سے میری بات کو اگر ہو سکے تو دل میں جگہ دینا، اس کو دل میں اتارو۔ رب العالمین نے اگر میدان قیامت میں مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ دیا میں تمہارے لیے 1000 جمعے لے کر آیا، میں تمہارے لیے رمضان پر رمضان لایا، میں نے تمہیں شب قدر کے موقع دیے اور شب برات کے موقع دیے، اور اے دنیا کے حلقے والوں، اے فلاں و فلاں و فلاں علاقے والوں، میں تمہارے لیے اپنے خاص بندوں کو لے کر آیا۔ اس کے بعد بھی اگر تبدیلی نہ آئی تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی ایمان نہیں بنا تو کیا ہوگا؟ اس کے انجام پر بھی نگاہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کسی طرح کی اپنی جانب سے کوئی گڑبڑی ہو جائے اور رب العالمین کی پکڑ آ جائے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اے اللہ آپ نے موقع نصیب فرمایا ہے، آپ کے کرم سے یہ دن دیکھنے کو ملا ہے، آپ کی عنایت کے نتیجے میں یہ گھڑی آئی ہے، مالک اچھے طریقے سے آپ ہی گزروا دیجیے، اچھے طریقے پر آپ ہی ہمارے دل میں ایمان کو پیدا فرما دیجیے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ایک سچا ایمان والا بنا دیجیے، اپنی زندگی نصیب فرما دیجیے، اور ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ساری دنیا کے اندر آپ کے پیغام کو لے کر اور آپ کے نبی کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے اندر پھیل جائیں۔ وہی غم، وہی بے چینی، وہی اضطراب، وہی سڑن، وہی پریشانی، سب کچھ لے کر دنیا میں، اے دنیا کے انسانوں یہ گناہگاری کی زندگی اچھی نہیں، دنیا میں آزاد کرنے کے بعد انسان رب العالمین کو بھول جائے، یہ انسان کے لیے مناسب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میری بات سے میرے کوئی بھائی، میرے کوئی بزرگ، میرا کوئی جوان بھائی، میرا کوئی چھوٹا یہ نہ سمجھے میں آپ کا دل توڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ تو میرے بزرگوں کا حکم تھا، میں کوئی دل توڑنے نہیں بیٹھا، اللہ کی رحمت سے استقبال کے لیے تیار ہے۔ رب العالمین کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے، رب العالمین کی رحمت آپ کی طرف سے متوجہ ہے۔ اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی یہ مبارک سما نہ ہوتا، یہ مبارک موقع نہ ہوتا۔ رب العالمین کا معاملہ تو بندوں کے ساتھ ایسا ہے، اگر کسی عورت کا ایک لڑکا
جس طرح سے یہ ماں اس بے چینی کے ساتھ اپنے لڑکے کے لیے دوڑتی ہے، خدا کی قسم پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی رحمت اس سے لاکھوں گنا اپنے بندے کی جانب متوجہ ہوتی ہے کہ میرے بندے آئے ہیں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، میرے بندے آئے ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، میرے بندے آئے ہیں ایک عہد و پیمان کرنے کے لیے، میرے بندے آئے ہیں عہد کرنے کے لیے کہ اللہ ابھی تک جو ہوا تو ہوا، معاف کر دیجیے پرانا، لیکن آئندہ کے لیے ہم آپ کی زمین پر، آپ کے آسمان کے نیچے، آپ کے بنوائے ہوئے اس میدان میں، اس شامیانے کے اندر ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد سے آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آج کے بعد سے آج کے بعد ہم کبھی بے ایمان کی زندگی نہیں گزاریں گے، مالک آپ بھی ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم بھی زندگی سے اوب گئے، ہم بھی زندگی سے عاجز آ گئے۔ کبھی کبھی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے اور چلنے کے بعد 100 قدم 200 قدم چل کر کے امی چلا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، اب مجھے گود لے لے، اب مجھے سینے سے لگا لے، ماں گود لے لیتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کے اس میدان میں اس موقع پر جو کچھ اپنے بزرگوں سے سنیں گے ہم اور آپ بھی ٹوٹے دل سے یہ کہہ دیں اپنے رب العالمین سے کہ اللہ اپنی رحمت سے فرما دیجیے اب اس گناہ کے ساتھ چلا نہیں جا رہا۔ یہ ناہنجاری کی زندگی ہماری قسمت میں کب تک مالک، کب تک ہماری زندگی ایسی ہوگی اور کب ہماری درستگی ہوگی، کب ہمیں صلاح ملے گی، کب ہمیں ہدایت ملے گی، کب ہماری قسمت کا سکندر چمکے گا، کب ہمارا مقدر چمکے گا۔ اگر سچی دل سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، یقیناً متوجہ ہوگی انشاءاللہ، 1000 بار متوجہ ہوگی انشاءاللہ۔ مگر سچ یہ ہے جو بات کہی جائے اس پر میں اور آپ سب عمل کرنے والے بن جائیں، جو پیغام ملے اسے لے کر چلنے والے بن جائیں۔ دنیا کے سارے انسانوں میں ہمارے بزرگوں نے آنے کے بعد ایک ہی بات ہمارے سامنے رکھی کہ مقصد یہاں نہیں، اس جمع کرنے کی رحمت نہ دی جاتی اگر بہت شاندار ایمانی ماحول ہوتا، ہر طرف دین میں چلتے ہوتے، ہر طرف دعوت کا پیغام ہوتا، امت اپنے منصب پر کھڑی ہوتی تو اتنا پریشان نہ کیا جاتا۔ مگر اصل بات یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین دے کر گئے، جب دنیا میں یہ کبھی آتا ہے اس کے سامنے یہ ساری کیفیات تو آتی ہیں، یہ ساری صورتحال آتی ہے۔ یہ موقع مجھے اور آپ کو ملا ہے آج پورے کا پورا مجمع اس جگہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے مالک کی حقیقت کو حاضر ناظر جان کر اللہ سے عہد کرے انشاءاللہ بقیہ پوری زندگی اللہ کے دین میں بسر کریں گے، اللہ کے دین میں بسر کریں گے۔ میرے عزیزوں یہ خاص گھڑی ہے، پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، پورے اطمینان دلانا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ کی طرف سے ایک خاص گھڑی آئی ہوئی ہے، پورا کہہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جو باتیں ہمارے بزرگ ہمیں بتلائیں گے، جو پیغام دیا جائے گا، جو مطالبہ کیا جائے گا، جس ایمانی زندگی کے لیے محنت کی جا رہی ہے اور دنیا کے اندر استقامت کو ختم کرنے کے لیے جو ساری مشقتیں برداشت کی جا رہی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اس کے اوپر لگائیں گے، 1000 بار لگائیں گے، 1000 بار لگائیں گے۔ آخر میں سب مل کر میرے ساتھ ایک دعا کر لو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کو جزائے اللہ ان کی سرپرستی کو باقی رکھے، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے رکھے۔ انہوں نے ہمارے سروں پر ہاتھ تو رکھ دیا، ہم تو اتنے گھنٹے گئے گزرے تھے، شاید ہمارے سر پر کوئی ہاتھ پہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ ان کی نسلوں کو قیامت کی صبح تک کے لیے عافیت اور خیر کو مقدر فرما دے، ان کی نسلوں کو قبول فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے 3-4 دن میں خاص طور سے عشاء کے بعد کی مجلس میں ہم سنبھل والوں سے، ذرا کریم والوں سے، اطراف والوں سے اور ہفتے والوں سے جو کچھ نصیحتیں دی ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ آنے والی رات جو ہوگی انشاءاللہ مہمانوں کے استقبال کی ہوگی، کہیں سے کسی طرح کی کوئی بات سراپا اخلاق بن جاؤ، سراپا موم بن جاؤ، سراپا محبت بن جاؤ، سراپا اپنے آپ کو جھکا دو، آخری درجے کے متواضع، آخری درجے کا عاجز، کوئی کچھ کہہ کر نکل جائے کہ تم ہمارے گھر میں آئے ہو، تمہاری دھول کی ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، تم ہمارے گھر آئے ہو، ہم تمہیں کیسے پلکوں پر بیٹھائیں اور کیسے دل نہ اتارے، تمہیں آ کر ہماری نسلوں پر احسان کیا ہے، کسی طرح سے کوئی کمی نہیں، 100% جس طرح سے ترتیب بیان کی گئی اس کو انجام دینے والے ہم بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اپنے کرم سے قبول فرما لے، اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اب انشاءاللہ آپ کو سنتوں کا موقع دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، پھر نماز ہوگی۔ وآخر دعوانا